اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزُخْرُفًا وَإِن كُلٌّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله والنبی الکریم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید کی سورہ الزخرف کی آیت نمبر 35 سے 39 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، مال و دولت، یہ دنیا کا مال، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ضرور ہوگی کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کو کھولتے ہیں، اور سب سے پہلے جو قرآن پڑھنے سے پہلے بھی جو ہمیں سورت ودیت کی گئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نماز کا جز ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے۔ اور تیسرا، اس میں ہے کیا چیز؟ اس میں ہم صرف اللہ سے جو یعنی بنیادی چیز ہے نا، وہ ہم ایک دعا کرتے ہیں، اور اس کا جو مغز ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ، اے پروردگار عالم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام و اکرام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن سے تو ناراض ہوا، یہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اس سورہ میں جب ہم یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے 30 پارے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اس کی ابتدائی آیات میں
ہمارے سوال کا جواب بھی دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہدایت ہے واسطے متقین کے۔ سورہ بقرہ کی انتہائی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اور پھر ان کی صفات بھی بیان کر دی جاتی ہیں کہ متقین کی صفات کیا ہے اور متقین ہیں کون لوگ، اور وہ بھی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں واضح طور پہ ہمیں بتا دی جاتی ہیں۔ اور یہاں بھی سورہ زخرف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹوک یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے، اور ساتھ ہی مضمون جو ہے نا دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، جو اللہ کے رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو شخص اللہ کی ذات و برکت کے ذکر سے اجتناب کرتا ہے اور غفلت کا شکار ہوتا ہے، اس پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس پر ہم ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر وہ شیطان ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو راہ راست سے آنے سے روکتے ہیں۔ شیاطین جو ہے ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ کب پھر آنے دیتے ہیں سیدھے راستے کے، اور وہ اپنی جگہ پہ یہ سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، ہم بالکل صحیح راستے پہ ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں اس سے اچھی بات تو ہے ہی کوئی نہیں، باقی دنیا ساری غلط ہے، ہم ہی صحیح ہیں۔ جیسے ہمارے دور میں بھی بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً یہ کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ذکر تو دل کا ہے، نماز تو دل کی ہے، مسجد کے دروازے پہ بیٹھے دکانیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہی حال مدینہ میں جا کے دیکھا ہے کہ مدینہ کے باہر ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، دکانیں ہیں، اور دنیا وہ حاکم وقت کو وہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے شیطان کے ساتھی ہر جگہ موجود ہیں، اور شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں جب یہ ہمارے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، اتنا، یعنی کہ ہم ایک دوسرے سے اتنی دور ہوتے، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نفع نہیں دے گی، اور نہ یہ اب تمہارے لیے نفع کا باعث ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں، لہذا اب مزہ چکھو۔ اللہ کے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو بہت قلیل ہے، لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگی۔ ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے، اگر وہ جتنا بھی بیمار ہو جائے وہ مرنا نہیں چاہتا۔
وہ دنیا سے اس طرح دل لگائے بیٹھے ہیں ہم لوگ کہ میں تو جس طرف دیکھتا ہوں آج کل وہ پراپرٹی کا دور ہے، یعنی کہ بزنس جو پراپرٹی کا یہ سب سے زیادہ چمک دمک رہا ہے۔ بعض لوگ زمینیں خرید کے، پلاٹنگ کر کے، کالونیاں بنا کے سیل کر رہے ہیں، اور جن کو سیل کی جا رہی ہیں وہ وہاں پہ جناب جدید نقشوں کے تحت مکانات تعمیر کر رہے ہیں، محل بنا رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، کسی کو پرواہ نہیں، مزدوروں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان کو وقت پر مزدوریاں نہیں دی جا رہی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے۔ اور یہاں اپنی پاس ان کے ماشاءاللہ پراڈو ہیں، بڑی لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، بڑی قیمتی گاڑیاں ہیں، ان کے گھر کے اخراجات لاکھوں کے ہیں، مہینہ میں لاکھوں کا بجٹ ہے ان کے گھر کا، اور غریب کا گھر جو 20-25-30 ہزار میں مہینہ بسر کرتا ہے، اس کو دینے کے لیے ان کے پاس مزدوری نہیں ہے، جو ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آج آپ جن لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، کل اسی طرح تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ کوئی تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، وہاں نجات کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ حقوق اللہ میں چھوٹ مل سکتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی ذاتی معاملات ہیں، اللہ کی ذاتی عبادات ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے، جس سے پوچھن کوئی سوال کرنا چاہے کرے، نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، لیکن حقوق العباد کے بارے میں تو چھوٹ ہے ہی نہیں۔ اس میں تو تبھی معافی ملے گی جب اگر جس بندے کا آپ نے حق مارا ہے وہ بندہ اگر آپ کو معافی دے دے گا تو پھر آپ کی جان چھوٹے گی۔ بھائی میں بھی انہی میں شامل ہوں، اللہ ہمیں متقین لوگوں کی صف میں شامل کرے، ہمیں غافلین میں شامل نہ کرے، اپنے ذکر سے غافل نہ کرے، بلکہ ہمیں اپنے ذاکرین میں شامل کرے، عابدین میں شامل کرے، زاہدین میں شامل کرے، ساجدین میں شامل کرے، اور بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ توفیق دینے والی ذات وہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ناچیز گناہگار خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا و خطأ سرا و علانیۃ واتوب الیہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔